ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر الناس فتقول: اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم مصلی حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا ہے، منہ سے بات نکلی اور اس کے نکلنے سے پہلے اس کو لکھنے والا، اس کو محفوظ کرنے والا، یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، داہنے اور بائیں کاندھے پر موجود ہوتے ہیں. اگر انسان اچھی بات کہے، اچھی بات کہنے کا ارادہ کرے، تو جو سیدھے کاندھے پر فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے. اور اگر انسان کوئی شر، کوئی بری بات کہنے کا ارادہ کرے یا کہے، تو الٹے کاندھے پر جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو محفوظ کر لیتا ہے. اور یہ الٹے کاندھے والا فرشتہ اس وقت تک محفوظ نہیں کرتا، اس وقت تک اس چیز کو، اس بات کو نہیں لکھتا، اتنی مہلت دیتا ہے کہ ہاں کہ ایک مسلم بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے غلطی سے یہ بات کہہ دی ہو، اب آخر میں توبہ کر لے، مہلت دیتا ہے. لیکن جب مسلمان توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو پھر اس کو محفوظ کر لیتا ہے وہ فرشتہ. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اذا اصبح ابن آدم، جب اولاد آدم، جب یہ مسلمان صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها، تو اس کے تمام کے تمام اعضاء، انسان کا پاؤں، انسان کی انگلیاں، انسان کا ہاتھ، تمام کے تمام اعضاء کس کو مخاطب؟ زبان کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں: اے زبان، تو سلامت رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے. لیکن اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو نے اپنے ذریعے سے کسی کو غلط بات کہی، تو نے اپنے ذریعے کوئی غلط بات منہ سے نکالی، تو مصیبت تیرے اوپر نہیں، مصیبت ہمارے اوپر آ جائے گی. کیوں؟ آپ حضرات دیکھتے ہیں یہ زبان کوئی بات کہہ کر کے اندر چلی جاتی ہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اس نے کسی کو گالی دی، گالی دے کر کے اندر چلی گئی، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس کی کوئی گرفت کر نہیں سکتا. اب وہ اعضاء مصیبت کے اندر پریشان ہوں گے جنہوں نے نہ تو کسی کو گالی دی ہے، نہ کسی پر الزام تراشی کی ہے، نہ جھوٹ اور نہ بہتان باندھا ہے. وہ اعضاء، انسان کا ہاتھ جھوٹ نہیں بولتا، انسان کا ہاتھ، انسان کا پیر جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولتی ہے زبان، الزام تراشی کرتی ہے تو زبان. لیکن ان اعضاء کی وجہ سے، صرف ایک ادنا سے اعضاء کی وجہ سے سارے اعضاء مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. آپ حضرات دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو لڑائی کا سبب اور باعث بنتی ہے وہ ہے گالی. کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی، کسی نے کسی بہن کو گالی دی. اب آپ حضرات خود سوچیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں: المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے. ہم اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی وجہ سے ہم نے اللہ کو ایک تسلیم کیا کہ اللہ ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور وہی اللہ کے نبی کہہ رہا ہے: المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے. اب ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں
تو اب گالی دینے کا مقصد کیا ہوا کہ ہم نے کسی اور کی ماں کو گالی دی، کسی کی اور کی بہن کو گالی دی؟ نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان جو ہو تمام کے تمام بھائی بھائی ہو۔ اب جب بھائی بھائی ہوئے تو پھر کس کی ماں کو گالی دی گئی، کس کی بہن کو گالی دی گئی؟ ہم نے اس نبی کی وجہ سے جس کو اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے کے پر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کو ہم نے مسجود نہیں بنایا، غیر اللہ کو ہم نے سجدہ نہیں کیا، لیکن ہم اسی کی بات کو وہاں نہیں استعمال کر رہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ بھائی بھائی ہو، لیکن پھر اپنے بھائی کو گالی دی جا رہی ہے۔ اب وہ گالی اپنی ماں کو دے رہے ہو یا کسی اور کی ماں کو؟ خود سوچیے۔ اسی لیے یہ زبان چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر اس زبان کے ذریعے آدمی کوئی بڑا مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھی بات کہے گا، کوئی سچا لفظ اپنی زبان سے آدمی نکالے گا، تو یہاں تک کہ اسی زبان کے ذریعے سے جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے اندر ڈالا جا رہا تھا، اسی زبان کی وجہ سے اب وہ مقام و مرتبہ پالے گا۔ کس وجہ سے؟ اسی زبان کی وجہ سے اس نے اس زبان کے ذریعے سے اچھی اور سچی بات کہی، کسی پر الزام تراشی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، بہتان نہیں باندھا گیا۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ پاؤں کے ذریعے اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا، لیکن ایک زبان چھوٹی سی چیز ہے، تمام بدن کے اندر سب سے چھوٹی چیز ہے، اس کے ذریعے اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ غیبت، ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں، وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ اسی چھوٹی سی زبان کے ذریعے سے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور ہمارے اوپر اس کا خیال تک نہیں گزرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ مسلمان سب سے زیادہ کس کے ذریعے جنت میں جائیں گے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اور حسن اخلاق، سب سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے جنت میں جائیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اصل معنوں میں اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور حسن اخلاق آپ حضرات جانتے ہیں معاملات اچھے ہوں۔ اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہو تو وہ گفتگو ایسی ہو کہ جو جانب مخالف ہے، جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، جو آپ جس سے بات کر رہے ہیں، جو آپ کا سامنے جس سے بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کی گفتگو ایسی ہو، نرم ہو میٹھی ہو، نرم ہو میٹھی ہو، آپ کی زبان کے ذریعے سے ایسے الفاظ نکلیں اس کو دشوار نہ ہو، وہ سن کر کے آپ سے محبت کرنے لگے، اسی الفاظ کے ذریعے، اسی زبان کے ذریعے سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے آپ کو وہ رفیق بن جائے، آپ کا وہ حبیب بن جائے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم جانتے ہو سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس چیز کے ذریعے سے جائیں گے؟ جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے کون سی چیز ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، دو چیزیں، الاجوفان الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ منہ کس وجہ سے بولا گیا؟ یہ صرف اس کے اندر جو زبان ہے، زبان کی وجہ سے منہ کا الفم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الفم والفرج، شرمگاہ، اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جہاں اس کا استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں استعمال کرنے کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہیں اس کو استعمال کیا جائے، غیر محل میں اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ارشاد کیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا نبی اللہ، آپ مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے کہ آپ، اے معاذ، تم نے بہت اچھی چیز کا سوال کیا ہے، یہ چیز ایسی ہے، جنت ایسی ہے، اگر اللہ جس پر چاہے اس کو آسان کر دے، اور جس کے لیے چاہے وہ خوب عبادتیں کرتا رہے، خوب نمازیں پڑھتا رہے، خوب نفلیں اور تمام عبادتیں کرتے رہے، اگر اللہ کا منشا اس کا جنت میں داخل کرنے کا نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس پر اس کو آسان کر دے اس کے لیے آسان، اور جس پر
اللہ اس کو آسان نہ کرے، اس کے لیے آسان نہیں ہے، چاہے کتنی ہی عبادت کرتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو، تم نے بہت اچھی چیز کا سوال کیا ہے، نماز قائم کیا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، غیر اللہ کو مسجود نہ بنایا کرو، غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا کرو، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور روزہ رکھا کرو، جس کے بارے میں فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب خیر نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، الصدقہ ترد البلاء، صدقہ بلاؤ کو ٹال دیتا ہے۔ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب انسان کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے، جب انسان بیمار ہو جائے، اس کو شفا یابی نہ ہو رہی ہو، تو اس کا آسان علاج ہے صدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ پھر اللہ کے نبی نے مختلف چیزیں ارشاد فرمائی، پھر آخر میں بیان فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن کا ان سب چیزوں کے اوپر دار و مدار ہے؟ اگر وہ ہوگی تو یہ چیزیں پائی جائیں گی، لیکن اگر وہی نہ ہو تو یہ تمام چیزیں بیکار ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی ضرور بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑا اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ اپنی زبان کے ذریعے جو کہنا چاہ رہے ہو، پہلے اسے سوچو کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کس کو کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تمہاری زبان اپنے کنٹرول میں ہوگی، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا گھر عبادت الہیہ کے لیے وسعت والا ہوگا۔ کہ وہ کس طرح؟ آدمی پر زبان سے خاموش تو رہا نہیں جاتا، لیکن اگر اس کو خاموش رہا جائے گا تو خاموش رہنا بھی عبادت۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ خاموش رہو گے تو بھی عبادت، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی گناہوں پر جو آدمی سے رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا اللہ کے نبی ہم ان چیزوں کے بارے میں پکڑے جائیں گے جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جو ہم آپس میں بول چال کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز منہ اور ناک کی بل، منہ اور پیشانی کی بل، سب سے زیادہ جو چیزیں ہوں گی وہ انسان کی زبان سے آپس میں جو گفتگو کی گئی ہوگی، وہی چیزیں انسان کو جہنم میں منہ اور پیشانی کے ذریعے گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ کون سی چیزیں؟ جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہو تو آپ کی زبان کے اندر ایسی مٹھاس ہونی چاہیے، اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہے تو وہ بھی آپ کا رفیق بن جائے۔ کس وجہ سے؟ آپ کی زبان کی وجہ سے۔ اگر آدمی اسی زبان کو صحیح جگہ استعمال کرے، اگر آدمی اسی زبان کو اپنے دشمن کے سامنے میٹھی اور شیریں الفاظ کو بیان کرے تو وہی آپ کا رفیق بن جائے۔ لیکن یہی زبان ایک ایسی بھی ہے کہ اگر آدمی اپنے دشمن سے بات کر رہا ہے اور تھوڑی الگ پن میں بات کرے تو وہ دشمن نہیں، وہ اس کا قاتل بن جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ دشمن تو تھا، آپ نے اس کے ساتھ ایسی گفتگو کی ہے جو اس کو نازیبہ گزری، اس کو پسند نہیں آئی، اسی وجہ سے آپ کو وہ قاتل بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آج سے عہد کریں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ گفتگو کریں گے تو ہم بہت دھیمی آواز سے، مناسب آواز سے اور مناسب الفاظ کے ذریعے گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔